حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی ہیں، نوجوان صحابی ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے غلام، ان کے شاگرد حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ گرمی کا موسم تھا اور سخت گرمی، سخت شدت کی گرمی تھی۔ سیر و تفریح کے بعد جب کھانے کا وقت آیا، یعنی عام حالات میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پکنک پر گئے تھے، اللہ اکبر، پکنک پر گئے تھے، جب کھانے کا وقت آیا تو انتظامات کیے گئے۔ اسی دوران میں وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے آواز دی کہ اے بھائی ادھر آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ چرواہا بولا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یہ اے اللہ کے بندے، اس طرح کے سخت گرم دن میں تم روزے سے ہو جبکہ لو چل رہی ہے، یعنی گرم ہوا چل رہی ہے، اور ان پہاڑوں پر تم بکریاں بھی چرا رہے ہو۔ ایسی صورت میں تو روزہ رکھنا خود کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے۔ چرواہے نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، کہنے لگا حضرت آپ درست فرماتے ہیں، دراصل میں ان ایام کی تیاری کر رہا ہوں جن میں پھر عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ آج موقع ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمارے سامنے آتا ہے، الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج عمل کا وقت ہے، عمل کر لو، اور کل حساب کا وقت ہوگا، عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے میں آج تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چرواہے کے جواب سے بہت متاثر ہوئے کہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ علم ہے، مگر آخرت کی اتنی فکر، اتنا تقوی، اللہ کا اتنا خوف اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس کے تقوی کا امتحان لیا جائے، دیکھا جائے کہ اس کے دل میں کتنا خوف الہی ہے، کتنا تقوی ہے۔ بکریوں کا چرواہا اپنا ریوڑ سمیت بکریوں کے ساتھ کھڑا ہو کے ان سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے پوچھا کیا تم اس ریوڑ میں سے ایک بکری مجھے بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی نقد قیمت دیں گے، اس کے علاوہ اس میں سے تمہیں افطار کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ چرواہے نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں جو میں بیچ دوں، یہ میرے آقا کی ہیں، میرے پاس اس کی امانت ہے یہ، اس لیے میں نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر فروخت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تمہارا آقا وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، جب وہ ایک بکری کم پائے گا تو اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری گم ہو گئی۔ یہ تو معمولی بات ہے کیونکہ پہاڑوں میں بکریوں کا گم ہونا ایک عام سی بات تھی، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ سننا تھا کہ چرواہا غصے کی حالت میں ان کے پاس سے آگے کی طرف چل دیا، اور وہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر نظر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہے جا رہا تھا این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ واہ بھائی واہ، کہتے ہیں بکری ہمیں دے دو اور مالک کو کہنا گم ہو گئی، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ بار 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 اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتا اور یہی کہتا این اللہ این اللہ، یہ کہتا رہا اور چلتا جا رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی کیفیت کو دیکھ کر رونے لگ گئے اور بار بار اس کا یہ جملہ دہراتے تھے این اللہ این اللہ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ تو پھر اللہ کہاں ہے؟ حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ خود بھی بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جلیل القدر شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ واپس آئے تو چرواہے کے آقا کے پاس اپنے آدمیوں کو بھیجا، اپنے آدمیوں کو بھیج کر اس سے چرواہے سمیت تمام بکریاں خرید لیں اور پھر اس چرواہے کو بلا کر آزاد کر دیا، نیز وہ تمام بکریاں اسے بطور تحفہ پیش کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، غور فرمائے،
تقوی کتنی عظیم الشان نعمت ہے جس کا فائدہ اللہ کے فضل و کرم سے آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی تقوی کا بہت فائدہ ہے۔ غور کیجئے ذرا کہ دنیا میں بھی تقوی کا جو انعام جو چرواہے کو ملا وہ یہ کہ چرواہے کو آزادی مل گئی اور بکریاں بھی مل گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، اس واقعہ کو بہت سے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جیسے کہ امام طبرانی اور دوسرے ائمہ، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں سے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو